بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین حکومت کا مقبوضہ وادی کے بارے میں کہنا ہے کہ جب تک بی جے پی موجود ہے کسی کے لیے دفعہ 370 کو بحال کرنا ناممکن ہے۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ اب نوجوانوں کے پاس پستول اور بندوق کی بجائے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے۔ انڈین حکومت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہندوستان آئیں اور اس کا حصہ بنیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے باشندوں کو انڈین حکومت نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں جبکہ پاکستان آپ کو غیر ملکی سمجھتا ہے۔ انڈین حکومت نے 370 کو بحال کرنے کے انتخابی وعدے پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک بی جے پی موجود ہے یہ ناممکن ہے۔ انڈین حکومت نے کشمیریوں سے کہا ہے کہ ریاست میں اگلی حکومت بنانے کے لیے بی جے پی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کے بڑے پیمانے پر ترقی ممکن ہو سکے۔ بی جے پی کی حکومت نے چولیں مارتے ہوئے کہا کہ اتنی ترقی ہوگی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، ہم بھارت چلے جائیں گے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کو غیر ملکی سمجھتا ہے لیکن ہندوستان کے لوگ آپ کو ایسا نہیں مانتے۔ ہم آپ لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے آئیں اور ہندوستان کا حصہ بنیں۔ مسلسل شکست کھاتی ہوئی اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مغربی کنارے میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ اور یحییٰ السنوار کو اوپر پہنچا دیں گے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر تخریب کاری پھیلانے کے حوالے سے ایران کی کوششوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مستقبل قریب اور دور میں تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، یعنی دوستوں ان کا کہنا ہے کہ ہم پھر ایک بار پھینٹی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں سیکیورٹی معاملات میں ایک بار پھر ایران کو قصوروار قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف یحییٰ السنوار کے لیے کہیں جائے امن نہیں۔ وہ بھی محمد الطیف اور مروان عیسیٰ کی طرح کوئی غلطی کرے گا جس پر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم ایک آپریشن کے لیے فوری طور پر اپنی فورسز شمار منتقل کریں گے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر مسلط کردہ جنگ کی ابتدا سے ہی اردن کے بارڈر پر کوئی خاص حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے طاقت کے زور پر اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا، جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ این آر او دینے والے ہار چکے ہیں، عمران خان جیل میں بیٹھ کر جیت چکا ہے، قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے، این او سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ علی امین گنڈاپوری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے وکلا نے بتایا ہے کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو ہم پھر انہیں خود رہا کریں گے۔ میں آپ کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا اور آگے میں ہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا، ایسی نہ قوم ملے گی اور نہ ایسا جذبہ ملے گا۔ حکومت پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپوری کے خطاب پر سخت رد عمل دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کا حوالہ دینا اور لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہونے کی دھمکی اس شخص نے دی جس سے اپنے حلقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے لشکر ہیں تو تخریب کاری کنٹرول کر لے یا مانے کہ یہ تخریب کاروں کے حلیف ہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اپنے الفاظ پر قائم رہنا، 15 دن میں اپنے لیڈر کو رہا کر کے دکھانا۔
تقریر میں یہ بھی بتانا تھا کہ پہلی بار شہباز شریف کو ملنے کس کی ہدایت پر آئے تھے۔ جلسے میں رنگ بازی کرتے ہو دوستو یاد رہے کہ اسلام آباد کے علاقے سنجانی کی مویشی منڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپوری نے عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو پھر ہم انہیں خود رہا کروائیں گے اور میں اس کی قیادت کروں گا۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی ہے۔ پلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ افغان طالبان کی جانب سے بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ 7 ستمبر کی صبح کی گئی۔ پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کی بھاری نقصان کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز کی جوابی فائرنگ سے 8 افغان طالبان ہلاک اور 16 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والے افغان طالبان میں 2 اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کا ہندو بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا۔ 370 کی منسوخی سے جموں اینڈ کشمیر میں تخریب کاری ختم نہیں ہوئی بلکہ آج تخریب کاری پھر سے شروع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں میں ہندو ووٹ کے لیے ہندوؤں کو ڈرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کو ڈرا کر وہ ان کو ووٹ دیں گے، لیکن وہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو ان کی باتوں میں نہیں آنے والے، کیونکہ ہندو وہ ہندو نہیں رہا جو بی جے پی سمجھتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے رام کو بھیجنے کی کوشش کی اور اب یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار آئے گی تو یہاں پھر سے تقریب کاری پھیلے گی۔ ہندوستان کے بڑے سیاستداں اور سیاسی جماعت این سی پی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی قیمت پر حکومت کے وقف ترمیمی بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو بھی مذہبی جائیداد چھیننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم سختی کے ساتھ اس بل کی مخالفت کریں گے اور کسی بھی حال میں اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین کا بھی کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس قانون کا مقصد وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے سوا کچھ نہیں اور یہ ہمارے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے امریکہ کی دوستو ایک اور شرمناک شکست۔ عراق میں امریکی فوجیوں کے مشن کے خاتمے اور اس ملک سے 2 مرحلوں میں ان کے انخلاء کے بارے میں عراق اور امریکہ ایک اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا پہلا مرحلہ رواں سال شروع ہو جائے گا جو 2025 تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عراق اور امریکہ تقریباً 6 مہینے تک مذاکرات کرنے کے بعد امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں ایک اتفاق رائے تک پہنچ چکے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ عراق میں امریکہ کے 2500 فوجی اور شام میں 900 فوجی تعینات ہے، جو دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کی مخالفت اور احتجاج کے باوجود ان ملکوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے ان دونوں ملکوں میں تخریب کاری کے کئی اقدامات انجام دیے ہیں۔ غزہ جنگ جیتنے کا دعویٰ کرنے والے نیتن یاہو کے تازہ بیان نے دوستو سب کو چونکا دیا ہے۔ نیتن یاہو نے مقبوضہ فلسطین اور اردن کی سرحد پر واقع الکرامہ میں صہیونیت مخالف کارروائی اور اس کارروائی میں 3 صہیونیوں کی ہلاکت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی زیر قیادت تحریک مزاحمت نے صہیونی حکومت کا محاصرہ کر رکھا ہے اور مقبوضہ فلسطین اب خانہ جنگی سے دوچار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بیان نیتن یاہو کی عاجزی اور ناتوانی اور بے بسی کا عکاسی کر رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کو محور استقامت میں محصور قرار دیا اور اعلان کیا کہ محور استقامت کی قیادت ایران کر رہا ہے۔
نیتن یاہو نے صہیونی حکام میں بڑھتے ہوئے اختلافات اور حماس کے مقابلے میں جھکنے اور جنگ بندی قبول کرنے کے دباؤ نیز غزہ کے خلاف فوجی کارروائی کا کوئی بھی مقصد پورا نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی کابینہ جنگی اہداف کے حصول پر کاربند ہے، جس میں حماس کو ختم کرنا، قیدیوں کی واپس لانا اور غزہ کی جانب سے پھر کبھی کوئی خطرہ پیدا نہ ہونے پر اطمینان کا حصول شامل ہے۔ دوستو، نیتن یاہو اگر واقعی ایسا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اور خواب میں یہ سب کچھ پورا ہوتا ہوا دیکھے، ورنہ اصل زندگی میں تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا ہے کہ جاگتے رہو، جاگتے رہو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اس بار انتقامی کارروائی بہت ہی مختلف انداز میں ہوگی۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ صہیونی دشمن سے انتقام تو یقینی ہے، ساتھ ہی اس بار انتقامی کارروائی بہت ہی مختلف انداز میں ہوگی۔ دوستو، جنرل حسین سلامی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کارروائی کیوں مختلف ہوگی، کیا نیتن یاہو کو کان پکڑوا کے جوتے مارے جائیں گے یا اسی ٹائپ کی کچھ اور چیز ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت اپنے شرپسندانہ اقدامات کے انتقام کا تلخ مزہ چکھے گی، مگر کب، کہاں اور کیسے، یہ اس بار ذرا مختلف ہوگا، اور ایک وقت آنے والا ہے جب یہ معمہ سبھی کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکام ذہنی توازن کھو چکے ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ہر رات مظاہرہ ہو رہا ہے، جنگ کا دائرہ خود ان کی مقبوضہ سرزمین کے اندر تک پھیل چکا ہے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں بچی ہے اور ہر آن انہیں ایران کے حملے کا انتظار ہے۔ جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے حامیوں کو بھی خبردار کیا کہ وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ماریں گے اور پھر بھاگ نکلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر حملہ ہوگا اور وہ بھاگ بھی نہیں پائیں گے، اور آخر کار وہ یہ سبق سیکھ لیں گے کہ شیر کی دم کے ساتھ کھیلنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ کمانڈر چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کہانی کو ختم کر کے رہیں گے۔ عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملتوی کیا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ 3 سال خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا، مقدمات ختم کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی صبح 7 بجے میرے پاس آئے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے اور درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کر دیں۔ اعظم سواتی نے پیغام دیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ میچ، دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں احتجاج ہے، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں مکمل سہولت فراہم کریں گے۔ اسی پیغام پر پاکستان کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو ملک سے بھاگ جاتا، مجھے یہی کہا گیا تھا کہ 3 سال خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا، مقدمات ختم کر دیں گے۔ نیب ترامیم بحالی اب قانون بن چکا ہے، اس کے تحت عدالت سے ریلیف مانگا ہے، یہ قانونی معاملہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملکی تاریخ کی بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ ملکی تاریخ کا ایک جانبدار ترین جج تھا۔ دوستو، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں محنت تو کر نہیں پاتے، لیکن امتحان میں نقل کے حوالے سے ان کا دماغ ایسا چلتا ہے کہ بڑے بڑے دماغ والے دنگ رہ جائیں۔ بہرحال سپوٹ لائٹ سٹوریز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں نقال طالب علم کے نقل کے کچھ ایسے ہی طریقوں پر مبنی تصاویر پبلش کی ہیں۔ ان میں سے پہلی تصویر میں ایک لڑکی نے اپنے ناخنوں پر ریاضی کے جوابات نیل پالش کے ذریعے لکھ رکھے ہوتے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک طالب علم نے اپنے موبائل فون ایک کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت پر آدمی دنگ رہ جائے۔
تیسری تصویر میں ایک طالب علم ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس نے شرٹ کے بازو سے نکال کر نیچے موبائل فون پکڑ رکھا ہوتا ہے، جبکہ شرٹ کا خالی بازو میز پر رکھا ہوتا ہے تاکہ نگران ٹیچر سمجھے کہ اس کے دونوں ہاتھ میز پر ہی ہیں۔ ایک طالب علم سے پکڑی جانے والی پرچی کی تصویر بھی اس رپورٹ میں شامل ہے، جس پر طالب علم نے نظر نہ آنے والی سیاہی سے لکھ رکھا ہوتا ہے، جو صرف نیلے رنگ کی روشنی پڑنے پر ہی نظر آتا تھا۔ یہ طالب علم نیلے رنگ کی روشنی والی ٹارچ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ رانوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر پرچیاں چسپاں کر کے لانے اور جسم کے مختلف حصوں پر سوالات لکھ کر لانے کی تصاویر بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے، عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے، جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔ انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کنگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ کنگینا کے اندر ہوا نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبدالمنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔